استاقہ بھائی، یہ ہم اتنے شدید رد عمل جو بٹ سے گئے ہیں اور شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہیں. کبھی ہم جو ہے ہزارہ گروپ کے خلاف کوئٹہ میں ہمیں نظر آتا ہے شدید رد عمل، اور یہ جو لوگ ہیں یہ خدا جانے یہ اسرائیل سے آئے ہیں، انڈیا سے آئے ہیں، پاکستان کے لوگ ہیں. اور پھر ہم کئی دفعہ جو ہے سیالکوٹ میں بچوں کو پکڑ کے اتنا مارتے ہیں کہ ان کو جان سے مار دیتے ہیں اور سر پہ ان کے ڈنڈے مارتے ہیں. اور کئی دفعہ ہم اس شدید رد عمل میں اس سے پہلے بھی یہ جو کوئٹہ کا حالیہ واقعہ ہے، اس سے پہلے بھی ایک مستونگ کے قریب یہ واقعہ پیش آیا. اور پھر کوئٹہ میں وہ جو باہر سے غیر ملکی آ رہے تھے ان کو ہماری جو کچھ فورسز تھیں انہوں نے مارا، اور اس کے متعلق بھی کہ انہوں نے کہا کہ ہم پیس چاہتے ہیں. یہ جو ایک معاشرے میں، اور پھر کراچی میں چوروں کو پکڑ کے خود سیلف جسٹس لنچنگ جس کو کہتے ہیں، اور اس طرح فیصل آباد میں بھی یہ جو ایک رد عمل ہے، یہ ایک دل میں. اور پھر یہ ابھی دیکھیے بلکہ لوگ اس کو انڈورس کر رہے تھے. میں نے کہا کہ یہ جو پراپرٹی کا نقصان ہو رہا ہے، حکومت کی پراپرٹی کا بسوں کو جلا رہے ہیں، اور یہ جو بجلی کی کمی پچھلے دنوں میں تھی اور اگلے دن وہ ٹھیک بھی ہوگی، تو انہوں نے کہا دیکھا کتنا فائدہ ہوا ہے، یہ بجلی کی کمی کیسے ٹھیک ہوئی ہے، اتنے میگا واٹ کیسے ایک دم ٹھیک ہو گئے. یہ جو ایک قوم کا مزاج بن گیا ہے. اجاز بھائی، موب ریج ایک ٹرم ہے. اس حوالے سے آپ نے کبھی اس کے ایک مقابل چیز سنی ہوگی کہ جب چند لوگ سر جوڑ کر بیٹھتے ہیں، سنجیدگی سے کسی مسئلے کا حل تلاش کرتے ہیں تو نکل آتا ہے. اسی خیال کے تحت دنیا میں پارلیمنٹس بنتی ہیں. ٹھیک ہے. اور بہت سے لوگ جب فیملی میں مل کے یا کوئی جرگا یا کوئی اس طرح کی چیز ہوتی ہے تو سولوشنز نکلتے ہیں. کریکٹ. یعنی جب ٹھنڈے دماغ آپس میں بیٹھ کے بات چیت کرتے ہیں تو مسئلوں کا حل نکلتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن واٹ اباؤٹ دی ادر سائڈ، جب گرم دماغ آپس میں قریب ہو کے انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں، ڈسٹرکشن. تو سیالکوٹ والا واقعہ یا اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں جہاں خون خرابہ ہوتا ہے. جیسے کہ ٹھنڈے دماغوں سے ایک اور 2 11 ہوتے ہیں، تو گرم دماغ بھی ایک اور 2 11 ہوتے ہیں، تو اس سے پھر ڈسٹرکشن بہت زیادہ ہوتی ہے. تو ہماری پوری قوم کا دماغ تھوڑا سا تپا ہوا ہے. اس کی وجوہات بھی موجود ہیں پیچھے، ان کو حل کرنے کی ضرورت ہے. اور ایک چیز کوئکلی یہ بھی بتائیے گا کہ آپ نے خود کہا ہے کہ ٹھنڈے دماغ مل کے فہم و فراست کے ساتھ ہمارے پاس پارلیمنٹ ہے، نیشنل اسمبلی ہے، پروونشل اسمبلی ہے، سینٹ ہے، پورا اسٹرکچر ہے، تو وہ مسئلے حل نہیں کرے تو پھر عوام اپنے مسئلے خود حل کرنے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں. جب ہم ماضی پہ نظر ڈالتے ہیں، ماضی سے وزڈم لینے کی کوشش کرتے ہیں، تو وزڈم بھی ملتی ہے اور کانفلکٹ بھی ملتا ہے، متبادل متضاد آراء ملتی ہیں. جب ہم حال کے وزڈم سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے سائنٹیفک اپروچ ہے، تو اس سے کنسنسس پیدا ہوتا ہے. وہ بھی اس وقت دنیا میں ہو رہا ہے. لیکن ایک بات آپ دیکھیے کہ یہ جو لاہور، گجرانوالہ اور فیصل آباد میں لوگوں نے سرکاری املاک جو کہ ان کی اپنی املاک ہے، جب ان کو نقصان پہنچایا. ہمارے ملک میں پہلی ہر چیز جو ہے وہ اس کا زوال کا شکار ہے، تو وہی ادارے، وہ بلڈنگز، وہ شیشے، وہ سب توڑ دیے. اچھا، مجھے بہت برا لگا یہ. لیکن جب اگلے دن ہی میں نے سنا کہ لوڈ شیڈنگ ختم کر دی گئی، کتنا غلط. لوگ نتائج سے فیصلہ کرتے ہیں. پھر آئندہ بھی لوگ ایسے ہی سوچیں گے. اور یہ ایکچولی یوں سمجھ لیں کہ روپے پیسے کا معاملہ ہے، جس کی وجہ سے یہ لوڈ شیڈنگ درست نہیں ہوتی. جس کو 10 ارب روپے پہلے دے دیتے. 10 ارب 10 دن کام آئیں گے. وہ صرف 10 دن کا معاملہ ہے. کیونکہ ہمارے ہاں جو انفراسٹرکچر ہے واپڈا کا اور بجلی کی تقسیم کا جو نظام ہے، اس میں جو چوری کا پہلو ہے اور بل نہ دینے کا پہلو ہے، اس میں جو مفت بجلی کی مواقع ہیں، مفت خورے، ان سب کی وجہ سے 1 ارب روپیہ روزانہ کا نقصان ہے. تو اگر سال میں آپ 365 ارب مہیا کر دیں. اور اگر مجھے اجازت دیں، مطلب اس بات کو برا نہ سمجھیں، ایسے ادارے ہیں حساس تگڑے ادارے جو پیسے نہیں دیتے. ہاں، اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ 365 ارب واپڈا کو مہیا کر دیں تو سارا سال یہاں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی. سرے 300 ارب ہمیں مہیا ہو سکتے ہیں مڈل ایسٹ سے، کیونکہ وہاں عرب بہت ہیں. تو اگر ہم ان کو انوائٹ کر لیں تو اس سے کافی فائدہ ہوگا. مگر آپ کی اس سے مجھے ایک اور بات ذہن میں آ گئی طاقت بھائی کہ
اچھا تو یہی تھا کہ ہمارے ملک کے اپنے جو مین پاور ہے اور جو ذہن ہے وہ خود اس کا حل تلاش کر لیتے، مگر یہ کیونکہ ہو نہیں رہا، جیسے آپ نے مذاق میں بات کہی، تو مجھے یہ بات ذہن میں آ گئی کہ جس طرح ڈائیوو کا یہ جو ورلڈ یہ جو ہمارا پروجیکٹ ہے، کیا اس کا جو اسلام آباد اور لاہور کے درمیان موٹر وے، وہ کتنی بہترین طریقے سے، تو پھر اگر ہم سے نہیں ہوتا تو بھائیا پھر یہ کیا کریں ہم، کسی کو دے دو. دیکھیں یہ سرکولر ڈیٹ جس کو کہتے ہیں، یہ اس کی بھی بہت بڑی وجہ ہے، لیکن یہ کیا آسان حل ہے. آپ بتدریج 1-2 مہینے میں لوگوں کو بتا دیں کہ جی بازار سے اپنے لیے نئے میٹر لے کے آئیں اور وہ میٹر چیک کر کے ان کے گھروں میں ان کی تنصیب کر دی جائے، اور یہ میٹر وہ ہوں جس میں کوئی ایڈوانس میں بل پے کرے گا بجلی کا، جیسے یہ موبائل فون میں کارڈ ملے گا تو وہ اس کے اندر نمبر فیڈ کریں گے تو وہ اس کے چلاؤ، چارج جب ختم ہو جائے تو ایک اور ڈال لو، میٹر جو ہے چلتا رہے گا، اور اگر وہ ختم ہو جائیں گے یونٹ بند ہو جائے. اچھا، ایک تو یہ ترکیب سے آپ کو یہ جو ادھار ہے، جو بجلی وہ جو دادا جی کی فاتحہ، وہ حلوائی کی دکان اور دادا جی کی فاتحہ والی بات ہے، وہ نہیں رہے گی. دوسرا، ایڈوانس میں جب پیسے دیے ہوتے ہیں تو پتا ہوتا ہے کہ بجلی کا میٹر کسی وقت بھی خاموش ہو جائے گا، تو لوگ ذرا احتیاط سے بھی استعمال کریں گے. پھر ایک چیز یہ بھی ہے کہ لوگوں نے ابتدا میں واپڈا سے بجلی جتنی مانگی تھی اس کو معاہدے کو ذرا دوبارہ نظر ڈالی جائے کہ لوگوں نے جتنے یونٹ پر منتھ مانگے تھے اپنے، سب اس سے زیادہ یوز کریں، سب اس سے کئی گنا زیادہ یوز کرتے ہیں. تو وہ کہہ سکتا ہے واپڈا کہ جتنے یونٹ ہم نے آپ کو دینے کا وعدہ کیا تھا وہ تو ہم دینے کے لیے تیار ہیں. فالتو کے یونٹ اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو اس کی کاسٹ آپ کو ایکسٹرا دینی پڑے گی اور ایڈوانس میں دینی پڑے گی. تو اس طرح کی چیزیں کر کے اس وقت جو بجلی ہے وہ اگر صرف 10 ترکیبیں تھوڑی تھوڑی کر لی جائیں تب بھی کام ہو جائے گا، کوئی ایک ترکیب کر لی جائے تب بھی کام ہو جائے گا. صرف ہر آدمی میں یہ احساس ذمہ داری پیدا ہو جائے کہ بجلی کا کرائسس ہے اور اس کو مجھے سنبھال کے استعمال کرنا ہے، اور ہر آدمی اپنی بجلی کی ضروریات کو 25-30% کم کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. اور صدا کہ بھائی یہ میں ضرور کہوں گا، اگر آپ اے سی لگا کے رضائی اوڑھ کے سوتے ہیں، زیادتی والی بات ہے نا، تو اگر آپ آرام سے سردیوں میں تھوڑا سویٹر پہن کے سو سکتے ہیں اور گیس بچ سکتی ہے، وہ آئندہ آنے والا ہے وقت.